وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا رحمة للعالمين۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاة علیہ مرۃ فصلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، فرمایا جس نے میری ذات پر ایک بار درود بھیجا اللہ کریم اس بندے پر 10 بار رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ آواز اس کی سادہ کرتا ہے۔ یاران محترم، فرمایا کہ جس نے ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمت کا نزول فرماتا ہے، اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، محبوب جو 100 بار درود پڑھے، ایک بار درود کا یہ اجر ہے جو 100 بار پڑھے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ جو 10 بار درود پاک پڑھے اللہ اس کے 100 درجے بلند فرماتا ہے، جو 10 بار درود پڑھے اللہ اس کی 100 خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا؟ کہ ایک بار درود پڑھنے سے اللہ 10 بار رحمت کا نزول کرتا ہے، 10 بار درود پڑھنے سے 100 بار رحمت کا نزول کرتا ہے۔ یہ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ یہ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے نا، میرے خدا کی رحمت 10 بار اسے دیکھتی ہے۔ نہیں، آپ یہ سمجھے نہیں یار بھائی، ایک ہے بیت اللہ۔ بیت اللہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ وہ ہے جس پر ایک دن میں 120 رحمتیں برستی ہیں۔ یعنی بیت اللہ کو میرا رب ایک دن میں 120 بار دیکھتا ہے، اور 120 رحمتوں کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو طواف کرتے ہیں اللہ ان کو بھی بخش دیتا ہے، جو حرم میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں بھی بخش دیتا ہے۔ اور فرمایا ان رحمتوں کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ حرم کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی طواف نہیں کر رہا، ٹیک لگا کر بس چپ کر کے بیٹھا ہے اللہ اس کی بھی بخشش کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی 120 رحمتیں بیت اللہ پر برستی ہیں، لیکن فرمایا جب میرا امتی ایک بار پڑھتا ہے اللہ 10 بار اسے دیکھتا ہے۔ جو 10 بار پڑھتا ہے اللہ 100 بار اسے دیکھتا ہے۔ میرا امتی 20 بار درود پڑھتا ہے میرا خدا 200 بار دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یاران محبت، درود پاک کتنا خوبصورت وظیفہ ہے۔ تو کوشش کیا کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کیا کرے۔ میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے درود پڑھنا سکھا دیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کے دربار گہر بار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم یہاں پہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلوہ افروز ہیں۔ جتنے بھی آنے والے مہمان ہیں سبھی ہمارے خصوصی مہمان ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وقت کافی گزر گیا، جنہوں نے یہ محفل سجائی، تعاون کیا، شرکت کی، اللہ کریم سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے سجا دے۔ ہمارے مہمان بھائی، انہوں نے مجھے دعوت دی، میں آپ کے درمیان جلوہ گر ہوا، اللہ کریم ہم سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
یاران محترم، یہ ماہ شعبان المعظم ہے، ان قریب 15 شعبان المعظم کی آمد ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی شب برات ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں آئیں اور گزر گئی، پتہ نہیں کتنے رمضان آئے اور گزر گئے، کتنی لیلۃ القدر ہم نے بسر کی، کتنی لیلۃ القدر آئیں اور گزر گئی، لیکن ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے، ہم وہیں پہ ہیں جہاں پہ پہلے تھے۔ شب برات کی آمد ہے، ایک رات اللہ کے حضور گزار کے ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ اب بس پورا سال چھٹی۔ ماہ رمضان المبارک کے چند ایام ہم نمازیں پڑھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ اب سارا سال چھٹی۔ ماہ رمضان المبارک میں چند دن کچھ رکعت تراویح پڑھ کر ہم نے سمجھا کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ یہ انسان ہے نا، انسان، اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی مشین ہے نا، کوئی بھی مشین، جب تک اس کو اس کے اصول کے مطابق نہ چلایا جائے وہ مشین نہیں چلتی۔ آپ اپنی موٹر سائیکل کو دیکھ لیں، موٹر سائیکل کو چلانے میں اصول ہے کہ اس میں پیٹرول ڈالا جائے گا، لیکن اگر کوئی اس میں پانی ڈالے تو یہ موٹر سائیکل نہیں چلے گی، بیکار سمجھی جائے گی۔ اسی طرح یارو ایک یہ بھی مشین ہے جسے خدا نے بنایا ہے، اس مشین کے بھی کچھ اصول ہیں، اس مشین کا بھی کچھ نظام ہے، اس جسم کو بھی اللہ رب العزت نے ایک نظام کے تحت پیدا کیا ہے، اور رب سے پوچھتے ہیں مالک اس مشین کا نظام کون سا ہے، اس مشین کا اصول کون سا ہے؟ اللہ جل وعلا کا قرآن بول کر کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا اگر اس مشین کا نظام پوچھتے ہو تو سن لو، اس جسم کا اصول وہی اصول ہے جو مصطفیٰ کا طریقہ ہے، جو مصطفیٰ کی سنت ہے، یہی اس جسم کا اصول ہے۔ اگر اس جسم کو کارآمد کرنا چاہتے ہو، بیکار ہونے سے بچانا چاہتے ہو، تو میرے محبوب کے طریقے پہ چلنا ہوگا، میرے محبوب کی سنت پہ چلنا ہوگا، میرے محبوب کی ادا کو ادا کرنا ہوگا۔ یاران محبت، آج ہم سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن ہمارا ایمان کب معتبر ہوگا، ہمارا ایمان کب قبول ہوگا، ہمارا ایمان پر کب رب کی رحمت برسے گی؟ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا ویسے ایمان لے کر آؤ جیسے مصطفیٰ کے یار ایمان لے کر آئے، ویسے ایمان لے کر آؤ جیسے رسول پاک کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کیسے ایمان لے کر آئے؟ آؤ چلتے ہیں صحابہ کی بارگاہ میں، صحابہ کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کی زندگی کیسی تھی، صحابہ کا کردار کیسا تھا، صحابہ کے شب و روز کیسے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پر جاتے ہیں، جب اس جگہ پر پہنچے وہاں بیٹھ کر آپ نے وضو کیا، جی یہ وہی عثمان غنی، یہ وہی عثمان غنی جس کے نکاح میں میرے مصطفیٰ کی 2 صاحبزادیاں آئیں، یہ وہی عثمان غنی جس کو میرے محبوب نے سنورین کہا، یہ وہی عثمان غنی جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ بدر میں شامل تو نہ ہوئے، لیکن فرمایا جو اجر بدر میں جانے والوں کو ملے گا وہی اجر عثمان کو ملے گا، وہی عثمان غنی۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ آئے، صحابہ کے چہرے اترے ہوئے ہیں، صحابہ کے چہروں کو دیکھا، غمگینی کا عالم، مدینے میں غم کہاں سے آ گیا؟ عثمان غنی ایک صحابی کے پاس پہنچے، صحابی رسول کہنے لگے بات یہ ہے مدینے میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہے،
اس کنویں پر یہودی کا قبضہ ہے، اس نے پانی بند کر دیا ہے، وہ رسول پاک کو پانی نہیں پینے دے رہا، وہ مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دے رہا۔ 3 دن ہو گئے، نہ رسول پاک نے پانی پیا، نہ صحابہ کرام نے پانی پیا۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی فوراً یہودی کے پاس پہنچے، کہا بتا یہ کنواں کتنے کا بیچتا ہے؟ کہا اتنے کا بیچتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں فوراً اس کنویں کو میرے سپرد کر دے۔ کنویں کو اپنے لیے لیا۔ حضرت عثمان غنی نے اس کنویں سے ایک پیالہ پانی کا بھرا، پانی کا پیالہ بھر کے سیدھا مسجد نبوی میں گئے۔ مسجد نبوی میں میرے رسول جلوہ افروز ہیں، صحابہ ارد گرد چمک رہے ہیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب خدمت میں تھے ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت حضور اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے رسول پاک صحابہ کے درمیان جلوہ گر ہے۔ عثمان غنی کو پانی لاتے ہوئے دیکھا، میرے محبوب نے فرمایا عثمان پانی لے کر آئے ہو؟ آقا ہاں پانی لے کر آیا ہوں۔ میرے محبوب نے ہاتھ آگے بڑھایا، کہا یا رسول اللہ ایسے نہیں، بولو تو صحیح ذرا۔ میرے محبوب نے پانی مانگا، حضرت عثمان غنی کہنے لگے آقا ایسا نہیں۔ عثمان پھر کیسے؟ کہا یا رسول اللہ آج پیالے میں نہیں، آج عثمان کے ہاتھ ہوں گے، ہاتھوں میں پانی ہوگا، بولو تو صحیح ذرا۔ ہاتھوں میں پانی ہوگا اور لب مصطفیٰ آج پیالے کو نہیں چھوئیں گے، آج عثمان کے ہاتھوں کو چھوئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب ان کی گنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے عثمان غنی نے ہاتھوں میں پانی لیا، میرے محبوب نے ہونٹ لگا کر پانی پیا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ ایک منظر یہ ہے، ایک منظر وہ ہے، ایک منظر تم یہ دیکھ رہے ہو، ایک منظر وہ بھی دیکھو گے۔ آقا کون سا منظر؟ فرمایا محشر کا میدان ہوگا، پل صراط سجا ہوگا، امتیں آ رہی ہوں گی، پیاسی میری امت جب آئے گی میں اپنے حوض کوثر پہ جمع ہوں گا، اپنے حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا، ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا۔ میرا امتی آئے گا، ابو بکر پیالے میں پانی پلائیں گے، ادھر سے آئے گا عمر پانی پلائیں گے، لیکن جیسے ہی میری امت میں سے عثمان آئے گا، کہا ایک منظر یہ دیکھ لو، ایک منظر وہ دیکھو گے۔ آقا کون سا منظر؟ کہا حوض کوثر پہ جب عثمان آئے گا نا، میں کہوں گا ابو بکر تو بھی پیچھے ہٹ جا، عمر تو بھی پیچھے ہٹ جا۔ ایک وقت تھا عثمان نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا تھا، اب محشر کے میدان میں عثمان کو پیالے کے ساتھ نہیں، مصطفیٰ کے ہاتھوں کے ساتھ پانی پلاؤں گا۔ کہا آج عثمان کے ہاتھ ہیں تو لب مصطفیٰ ہے، ایک وہ وقت آئے گا میرے ہاتھ ہوں گے اور عثمان کے لب ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پہنچے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے، کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی ایسا چٹکلا نہیں، کوئی مزاح نہیں، مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اے عثمان غنی یہ کیا ماجرا، مسکرا کیوں رہے ہو؟ کوئی بات تو ہوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بات یہ ہے یارو، کچھ دن پہلے رسول پاک آئے تھے، اسی جگہ پہ میرے محبوب نے وضو کیا تھا، اور وضو کے بعد حضور مسکرائے تھے۔ یارو مجھ سے یہ نہ پوچھو میں کیا کر رہا ہوں، میں تو اپنے یار کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ آج ہم سوچیں ہم بھی تو امتی ہیں، ہم نے رسول پاک کی کتنی اداؤں کو ادا کیا، کتنی سنتوں کو ادا کیا۔ وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان، صحابہ جیسا ایمان قبول ہے۔ صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا اپنی اونٹنی کو گول گول چکر لگوا رہے ہیں، گول گول چکر لگوا رہے ہیں۔ پوچھا عبداللہ ابن عمر یہ کیا ماجرا؟ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یارو مجھ سے نہ پوچھو میں کیا کر رہا ہوں، بس کچھ دن پہلے یہاں سے حضور گزر رہے تھے، آقا اپنی اونٹنی کو یوں ہی چکر لگوا رہے تھے۔ آج میں نے بھی کہا جگہ بھی وہی ہے، اونٹنی بھی ہے، میں بھی حضور کی ادا کو ادا کر لوں۔
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ کے بھی صحابی ہیں، مصطفیٰ کے بھی صحابی ہیں۔ وہ سلیمان فارسی 250 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی۔ وہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ المنورہ میں سلیمان فارسی کی ایک صحابی رسول کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہو گئی، آپس میں کچھ رنجش ہوئی نا، تو صحابی رسول نے کہہ دیا سلمان تو فارس سے آیا ہے، مدینے میں ہم سے لڑائی کرتا ہے، ہم سے جھگڑا کرتا ہے، میرا سارا قبیلہ ہے، اگر مجھ سے لڑائی کرے گا میرا سارا قبیلہ آ جائے گا۔ اے سلمان میرے یہاں بھائی رہتے ہیں، میرا سارا قبیلہ رہتا ہے، میرا سارا خاندان رہتا ہے، سلمان تیرا تو مدینے میں کوئی نہیں رہتا۔ اتنا سنا تو سلمان فارسی غمگینی حالت میں مسجد نبوی کی نکر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ نماز کا وقت ہوا، میرے محبوب جلوہ گر ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صفوں میں جب نظر دوڑائی، سلمان فارسی دور بیٹھے، میرے محبوب نے جب توجہ فرمائی، وہ آنکھیں کیا خوب آنکھیں ہیں، مانائے قدرآ مقصد ماتغا، نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے محبوب کی نگاہ اٹھی سلمان فارسی پر پڑی۔ سلمان کیا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے آقا کچھ نہیں ہوا۔ میرے محبوب نے فرمایا سلمان بتا تو صحیح ہوا کیا ہے، آج پریشان نظر آ رہے ہو۔ آقا کچھ نہیں، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا سلمان بتا تو صحیح ہوا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلمان فارسی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، کہنے لگے آقا جس نے جو بھی کہا ہے سچ ہی کہا ہے، یا رسول اللہ جس نے جو کہا سچ کہا ہے، سلمان بتا تو صحیح کیا کہا ہے۔ سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ میری رنجش ہو گئی، تلخ کلامی ہو گئی، مجھے صحابی نے کہا تیرا تو مدینے میں کوئی نہیں رہتا۔ میرے محبوب نے کہا سارے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کائنات میں جس کا کوئی نہیں ہوتا میرے آقا اس کے سہارا بنتے ہیں۔ سب کو اکٹھا کر لیا، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ آج سے سن لو، جو محمد کا گھر ہے وہی سلمان کا گھر ہے، جو میرا قبیلہ وہی سلمان کا قبیلہ، جو میری اہل بیت وہی سلمان کی اہل بیت، جو میرا شہر وہی سلمان کا شہر ہے۔ کوئی اسے لاوارث نہ سمجھے، سلمان کا وارث محمد مصطفیٰ ہے، وہی سلمان فارسی جس کے بارے میں محبوب نے فرمایا یہ میری اہل بیت سے ہے۔ یہ وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کا زمانہ ہے، مدائن شہر کے گورنر بنے۔ حضرت سلمان فارسی 250 سال عمر ہونے کو تھی، حضرت عمر کے پاس آگے عرض کرنے لگے حضور میرا استعفیٰ قبول کرے، اب خدمت نہیں ہوتی، کمر جھک گئی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں حضور، اب خدمت نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سلمان فارسی آپ صحابی رسول ہیں، آپ برکت ہے، آپ مدائن میں آپ ہی گورنر رہیں گے۔ مدائن کے لوگوں کو پتہ چلا کہ سلمان فارسی اب استعفیٰ دینے لگے ہیں، سارے شہر کے لوگ اٹھ کر آ گئے۔ مدینہ المنورہ میں حضرت عمر بن خطاب سے کہنے لگے ہمیں کوئی اور گورنر قبول نہیں، ہمیں صرف سلمان ہی قبول ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے گورنر ہے، حاکم وقت ہے، اتنی محبت کیوں؟ ایک بندہ بول کے کہنے لگا جب سے سلمان ہمارے شہر میں آیا ہے یتیم بچیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے اب ہمیں کوئی یتیم نہ کہے۔ کہ جب سے سلمان ہمارے شہر میں آیا ہے اب غریبوں نے بھی کہنا شروع کر دیا اب ہمیں کوئی غریب نہ کہے۔ کہا جو سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے اس کے ساتھ سلمان فارسی بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت کے گورنر وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر تھے اپنی گورنری کے دور میں ایک میٹنگ آ گئی، آل ورلڈ میٹنگ، گورنر سارے جمع ہیں، دسترخوان لگایا گیا، کھانا کھایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ برتن کو صاف کرنے لگے۔ آج کا امتی کہتا ہے سر پہ پگڑی رکھوں گا تو زمانہ کیا کہے گا، آج کا نوجوان کہتا ہے جسم پہ سنت والا لباس پہنوں گا تو زمانہ کیا کہے گا، آج نوجوان یہ کہتا ہے جناب داڑھی رکھوں گا تو پھر لوگ تو مولویوں کا تانا ماریں گے، اگر آج میں مسجد کی طرف جاؤں گا تو لوگ مجھے تانے ماریں گے۔ یاران محبت لوگوں کے تانوں کو نہ دیکھو، دامن مصطفیٰ کو دیکھو۔
दामन मुस्तफ़ा को देखो, आओ मस्जिदों की तरफ बढ़ो, आओ रसूल पाक की सुन्नत की तरफ बढ़ो, आओ आका की अदा की तरफ बढ़ो। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप ना मट्टी का प्याला है, उंगली के साथ साफ कर रहे हैं, पास खादिम खड़ा था, कानों में कहने लगा, सलमान फ़ारसी, यहाँ पे बड़े बड़े अमीर, कैसर व किसरा के बादशाह, गवर्नर बैठे हुए हैं, इतनी इतनी अमीर सल्तनों के गवर्नर बैठे हुए हैं, ऐ सलमान फ़ारसी यहाँ पे ये काम ना करें, लोग क्या समझेंगे कि ऐ सलमान फ़ारसी, मुसलमान इतने गरीब हैं कि बर्तन की नुक्कर में छुपे हुए सालन को भी नहीं छोड़ते। हज़रत सलमान फ़ारसी को वजद आया, इमामा उतर के दस्तरखां पे आया और आप कहने लगे, ए कायनात वालों सुन लो, सलमान फ़ारसी तो दर दर फिरता था, सलमान फ़ारसी कभी बिकता था, कभी बाज़ारों में बिकता था, कभी गुलामी करता था, किसी की बकरियां चराता था, कभी किसी की चक्की पीसा करता था, कोई कोड़े मारता था तो कोई पत्थर मारता था, कोई गुलाम कहता था तो कोई नकारा कहता था। अरे मुझे ज़माने में तो कोई पूछता भी ना था, यूं कह रहे थे, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। कहा मुझे तो कोई पूछता ना था, लेकिन आज अगर सलमान फ़ारसी को इज्जत मिली है, ये किसी और की बदौलत नहीं, सुन्नत मुस्तफ़ा की बदौलत मिली है। ये इज्जत मिली है तो मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत से मिली है। आज उम्मत, अगर उम्मत मुसलमा फिर से इज्जत वाली होना चाहती है, वक़ार वाली होनी चाहती है, तो हमें चाहिए हम रसूल पाक की सुन्नत पे चले, हमें चाहिए हम रसूल पाक की अदा को अदा करें, हमें चाहिए हम रसूल पाक के तरीके पे चले। याराने मोहतरम, आज ये हम दौर देख रहे हैं जिस दौर के अंदर मेरे रसूल की गुस्ताखियां हो रही हैं, फ्रांस हो या हॉलैंड हो। आज के इस इज्तिमा में आपको एक मैं बात कहता हूं, काफिर इतना दलेर क्यों हुआ? काफिर में इतनी दलेरी कहां से आई कि वो मेरे रसूल की गुस्ताखी करे? काफिर में इतनी जुर्रत कहां से आई? बात कड़वी है लेकिन हजम कर लेना। आज अगर काफिर मेरे रसूल की गुस्ताखी करता है वो हमारी वजह से। काफिर कभी भी रसूल की गुस्ताखी ना करता अगर हमने अपने नबी को इज्जत दी होती, अगर हमने अपने नबी का एहतराम किया होता, अगर हमने अपने नबी को अहमियत दी होती। आप कहेंगे हजरत ये क्या बात कह रहे हैं, हमारा तो जान माल सब कुछ हुजूर पे कुर्बान है। मैं फिर पूछता हूँ, जब तेरे घर में बेटा पैदा हुआ तब रसूल का दामन कहाँ था? माल जान सब कुछ हुजूर पे कुर्बान है, लेकिन जब खुशी का वक्त आया बाहर ढोलक बजाकर किसको खुश कर रहा था? जब बच्चों की शादी की, रस्म हिना के नाम पे जब बदतमीजी की, वो बता तो सही किसकी शरीयत के मुताबिक? उस वक्त ये नारा कहाँ था कि हमारा सब कुछ हुजूर के लिए? हमारा इस्लाम के साथ रिश्ता भला कितना रह गया? बस गमी का, गमी में हम इस्लाम के हैं। मौत आ जाए किसी को, किसी के घर में मैयत हो, कहा जाता है भाई सूरह यासीन पढ़ो, कहा जाता है जनाब कुरान की तिलावत करो। शादी के वक्त सूरह यासीन याद क्यों नहीं आई? शादी के वक्त सूरह यासीन याद क्यों नहीं आई? वो जनाब पुत्र दा ब्याह कड़ा रोज़ रोज़ करना है, भाई उस वक्त कुरान की तिलावत याद क्यों नहीं आई? बीमार हुए, जनाब कारी साहब दुआ करो, वजीफ़ा दसो, कोई तस्बीह दसो। भाई सेहत में हमें रसूल याद क्यों नहीं आए? गमी में हमारा रिश्ता रह गया अल्लाह और उसके रसूल के साथ। लेकिन हमारा मुसलमान का ऐसा अंदाज नहीं होना चाहिए। वो किसी ने कहा था ना, लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरा रिश्ता मेरे नबी से कल भी था और बोलो तो सही ज़रा, आज भी है। बस हमारा गमी में रसूल से रिश्ता नहीं, मैयत के वक्त ही रसूल से रिश्ता नहीं, खुशियों में भी अल्लाह के रसूल के साथ रिश्ता है। हमारा रिश्ता हमारे नबी से कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को क्यों देखें? अपना सब कुछ गुंबद खिजरा कल भी था और आज भी है। यारान मोहतरम, अगर हमने अपने रसूल पाक की तरीके को अहमियत दी होती, कभी भी काफिर गुस्ताखी ना करता। और आज का दौर तो ये वो दौर चल रहा है जहाँ पे सुन्नत रसूल पे चलना तो दुश्वार। रसूल पाक के पास बैठने वालों के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं।
نسبت رسول کا کوئی پاس نہ رہا، نسبت رسول کا کوئی انداز نہ رہا، نسبت رسول پر لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ نا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے بادشاہ، اس کے قبیلے کا جو سربراہ تھا، اس کا نام تھا حارث بن ابی، اپنے قبیلے کے ساتھ مشاورت کی کہ میں نے رسول پاک کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ یہ بات چلتی چلتی میرے رسول تک پہنچی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو بھیجا، جاؤ اسے سمجھا کر آؤ میرے ساتھ جنگ نہ کرے۔ حارث بن ابی ضرار کو سمجھایا گیا المختصر، لیکن وہ نہ باز آیا۔ اس نے کہا حضور جنگ تو ہونی ہے۔ میرے محبوب لشکر لے کر چل پڑے۔ غزوہ بنو مستلق ہوا، اس غزوے میں حارث بن ابی ضرار کو نقصان ہوا، شکست ہوئی، اسلام فتح یاب ہوا۔ اس قبیلے کے وہ جو سردار تھے حارث بن ابی ضرار، وہ موقع دے کر وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کے قبیلے کے 100 خاندان کے افراد رسول پاک کے پاس قیدی بن گئے۔ اب وہ قیدی سارے کے سارے مدینہ المنورہ میں آ گئے۔ سنو نسبت رسول کا ادب کیسے کرتے ہیں، نسبت رسول کا ادب کیا ہوتا ہے۔ سارے قیدی مدینہ المنورہ میں آگے، میرے محبوب نے وہ صحابیوں کو تقسیم کر دیے۔ کہا مجاہدین کو وہ مال غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ اس قیدیوں کی لسٹ میں ایک جناب برہ بھی تھی۔ برہ کون تھی؟ یہ حارث بن ابی ضرار جو قبیلے کے سربراہ تھے، سردار تھے، ان کی بیٹی تھی۔ جناب برہ ایک صحابی کے حصے میں آئی۔ صحابی رسول نے مکاتبت کر لی، کہا اتنے پیسے کما کر مجھے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ جناب برہ اٹھی اور رسول پاک کے پاس آ گئی۔ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن مشکل وقت آیا تو رسول کے پاس آ گئی۔ آج کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے حضور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ابھی یہ کلمہ بھی نہیں پڑھا، انہیں بھی پتہ تھا جو بھی کر سکتے ہیں مصطفیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ جناب برہ مصطفیٰ کے پاس آ گئے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سردار کی بیٹی ہوں، مجھ سے کام کاج نہیں ہوتا، مجھ سے غلامی نہیں ہوتی، مجھ سے کمائیاں نہیں ہوتی، آقا میں تو بیٹھ کے کھانے والی عورت ہوں۔ یا رسول اللہ مجھ سے نہیں یہ کام ہوتے، حضور میری مدد کریں، مجھے کچھ پیسے دے دے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا برہ اگر تو کلمہ پڑھ لے تو اس سے اچھا فیصلہ نہ سنا دوں۔ کہا یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ کہا کلمہ پڑھ لے میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، کلمہ پڑھ لے میں تجھ سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب برہ نے جب اتنا سنا، کلمہ پڑھا، ایک نبی کی بیوی بنوں گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر دوسری طرف جناب حارث بن ابی ضرار، ان کو کسی نے تانا دیا، کہا بڑا تو سربراہ بنا پھرتا ہے، تیری بیٹی تو رسول پاک کے پاس قیدی ہے، غلامی کر رہی ہے۔ اب حارث بن ابی ضرار اپنے سارے اونٹوں کو لے کر چلے، اونٹوں کو لے کر چلے۔ ان اونٹوں میں نا ان کے ریوڑ میں 2 اونٹ بڑے قیمتی تھے۔ وادی عقیق مدینے کی سرحد سے کچھ پاس ایک وادی کا نام ہے، اس وادی میں اپنے وہ 2 پسندیدہ اونٹوں کو باندھ دیا، بقیہ اونٹ لے کر مصطفیٰ کے پاس آ گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگے آقا میں اپنی بیٹی کو آزاد کروانے آیا ہوں، یہ سارے اونٹ رکھ لیں، میری بیٹی کو چھوڑ دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ تھوڑے ہیں، یہ اونٹ تھوڑے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ سارے لے آیا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ 2 کدھر ہیں؟ گج کے بولو ذرا، فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ کہا وہ 2 کدھر ہیں؟ 2 کدھر ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کا کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ کہا وادی عقیق میں جو 2 اونٹ باندھ کر آیا ہے وہ کدھر ہے؟ اتنا سننے کی دیر تھی، کہنے لگے آقا مجھے بھی کلمہ پڑھائے، مسلمان کر دے۔ حضرت حارث بن ابی ضرار رضی اللہ تعالی عنہ اب صحابی رسول بن گئے۔ میرے آقا نے فرمایا تیری بیٹی نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، میں چاہتا ہوں ان سے نکاح کر لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب برہ سے نکاح کر لیا۔ پہلے برہ تھی، میرے محبوب نے نام چینج کیا۔ میرے آقا نے فرمایا اب برہ نام نہیں، اب تیرا نام ام المؤمنین حضرت جویریہ ہے۔ حضرت جویریہ نام رکھ دیا گیا۔ جب صحابہ کو پتا نا
پتہ چلا کہ حضرت جویریہ سے مصطفیٰ نے نکاح کر لیا ہے، 100 خاندانوں کے لوگوں کو آزاد کر دیا، جو قیدی تھے ان کو آزاد کر دیا۔ بھلا کیا کہہ کے؟ انہوں نے کہا اب تم رسول پاک کے سسرال والے ہو۔ نسبت رسول کا ادب، نسبت رسول کا ادب۔ جس قبیلے سے میرے محبوب نے شادی کی، ابھی ان 100 خاندانوں کے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، صحابہ نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا، کہا اب تم قیدی نہیں رہے، اب تم رسول پاک کے سسرال والے ہو، اب سسرال والے ہو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ سب سے برکت والا نکاح حضرت جویریہ کا تھا کہ ان کی آزادی پر 100 خاندانوں کے افراد کو آزاد کیا گیا۔ جب انہیں آزاد کیا گیا نا، وہ کہنے لگے بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ کہنے لگے سارے حضور کے پاس آگے، کہنے لگے آقا ہمیں بھی کلمہ پڑھائے، ہمیں بھی مسلمان کر دے، ہمیں بھی مسلمان کر دے۔ یارو مجھے بتاؤ تو صحیح، 100 خاندانوں کے لوگوں کو بغیر پیسے لیے جب آزاد کیا ہوگا، پھر وہ بھی تو کہتے ہوں گے نا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں کوئی مانگنے والا تیرا۔ بھئی جب 100 خاندانوں کے افراد کو بغیر پیسے لیے جب چھوڑا ہوگا نا، پھر وہ بھی تو معاشرے میں یوں کہتے نظر آتے ہوں گے نا، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کنتو کنزن راز مشیت، جلوہ اسرا نور ہدایت، جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ رات نہ پوچھو۔ عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بڑھ کر دست طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو۔ رشک جناں طیبہ کی گلیاں، ہر ذرہ فردوس بدامہ، چاروں طرف انوار کی بارش، رحمت کی برسات نہ پوچھو۔ تاج شفاعت سر پر پہنے، حشر کا دولہ آ پہنچا ہے، آنکھیں کھولو غور سے دیکھو، کیسی ہے بارات نہ پوچھو۔ بھئی وہ 100 خاندانوں کے افراد جب بغیر فدیہ دیے آزاد کیے ہوں گے، تو پھر وہ بھی تو کائنات کو بتاتے ہوں گے نا، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ بھئی پھر وہ بھی تو کائنات والوں کو کہتے ہوں گے نا، سب سے اولا ہو اعلیٰ، گج کے بولو ذرا، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، بھر کے چولی میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ 100 خاندانوں کے افراد، آج لوگ نسبت رسول کا ادب نہ رہا، نسبت سیدنا صدیق اکبر رشتے میں مصطفیٰ کے سسر لگتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں مصطفیٰ کے سسر لگتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں مصطفیٰ کے داماد لگتے ہیں، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں مصطفیٰ کے داماد لگتے ہیں، حضرت ابو سفیان مصطفیٰ کے سسر لگتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی کہ جن کی بہن مصطفیٰ کے نکاح میں ہے۔ آج میرے مصطفیٰ کی نسبت کا کوئی پاس نہ رہا۔ ہم زوال پذیر اسی لیے ہیں، ہم نے حضور کی نسبت کو چھوڑا، ہم نے رسول کی سنت کو چھوڑا، اسی لیے آج یہ ہم دن دیکھ رہے ہیں کہ ایک کلمہ پڑھنے والا اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو گولی مارتا ہے۔ اسی لیے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے۔ اسی لیے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ عورت سرے بازار نکلی ہے اور کہتی ہے مجھے آزادی چاہیے۔ کون سی آزادی چاہیے؟ کس سے آزادی چاہیے؟ کس سے آزادی چاہیے ان کو؟ کیا یہ بھول گئیں
عورت تو وہ عورت ہی پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگور کر دی جاتی تھی. کس سے آزادی چاہیے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی حق کائنات میں دے سکتا ہے عورت کو؟ کہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی حق دے سکتا ہے عورت کو؟ کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الولد نعمت والبنت رحمت، فرمایا بیٹا نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے. کیا اس سے بڑھ کر بھی عورت کو کوئی حق دے سکتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کائنات کی بہترین چیزوں میں سے نیک بیوی سب سے قیمتی ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی حق دے سکتا ہے؟ کہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جو اپنی 3 بیٹیوں کی یا 2 بیٹیوں کی یا 1 بیٹی کی یا 2 بہنوں کی یا 1 بہن کی یا 3 بہنوں کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی حق دے سکتا ہے؟ یقیناً نہیں دے سکتا. آج یہ کیوں نوبت آئی، آج یہ کیوں یہاں تک وقت پہنچا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا زمانہ پھر سے آنے لگا؟ آج میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں یارو، آپ نے یہ آیت تو سنی ہوگی، کئی بار سنی ہے ہم نے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی رحمت دیکھی بھی ہے؟ کبھی حضور کی رحمت دیکھی بھی ہے؟ آقا سب کے لیے رحمت ہیں. کبھی رحمت دیکھی بھی ہے؟ کبھی رحمت آنکھوں سے نظر آئی بھی ہے؟ نماز پڑھتے ہیں رحمت ملتی ہے، حضور کی سنت پہ چلتے ہیں رحمت ملتی ہے، درود پڑھتے ہیں تو رحمت ملتی ہے، لیکن نظر نہیں آتی. وہ رحمت بس دل کے ساتھ ہے اس کا تعلق، وہ رحمت نظر نہیں آتی. اگر کسی کا جی چاہے وہ اپنی آنکھوں سے رحمت مصطفیٰ کو دیکھے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے اپنی بیٹی کو دیکھ لے، یہ بیٹی وہ ہے جو مصطفیٰ کی رحمت نظر آتی ہے. بیٹی کی شکل میں حضور کی رحمت نظر آتی ہے، اور کسی کو رحمت نظر نہیں آتی. ایک بیٹی کا روپ ہے، اسی میں رحمت مصطفیٰ نظر آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یاران محترم، برادران اہل سنت، ان قریب وہ شب آنے والی ہے 15 شعبان المعظم کہ جس شب کو اللہ جل وعلا کی رحمت خود صدا دے گی کہ بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، اے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. لیکن یارو پتہ نہیں کس کو وہ شب ملے یا کس کو نہ ملے، اگلے لمحے کا بھی نہیں پتہ. تو کیوں نہ انہی لمحوں کو غنیمت جانتے ہوئے ہم آج ہی رب کے حضور توبہ کریں، آج ہی رب کے حضور گڑ گڑائیں. آج یہ اصال ثواب کی بھی محفل ہے. ہم دیکھیں نا اپنے پیاروں کو، کتنے پیاروں کو ہم خود ہی قبرستان چھوڑ کر آئے ہیں، ہم خود ہی قبرستان میں چھوڑ کر آئے ہیں. یاران محترم، ان قریب ہمیں بھی وہاں پہ چھوڑ کر آیا جائے گا، ہمیں بھی وہاں پہ. جس طرح ہمارے پیارے چلے گئے اس دنیا سے، لیکن ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی چلے جائیں گے. یوں ہی کہتے سب نظر آتے ہیں، قاری صاحب ابھی صبح تو ٹھیک ٹھاک تھے، پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ وصال ہو گیا. یہی باتیں ہر طرف نظر آتی ہیں. اسی طرح یارو ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، پتہ نہیں اگلا لمحہ ملے نہ ملے. آج ہی رب کے حضور توبہ کرو، جتنا ہو سکے حضور کی سنت پہ چلو، جتنا ہو سکے رسول کے طریقے پہ چلو. اللہ اکبر کبیرہ. سارے دامن چھوڑ جاتے ہیں لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ. وقت کافی ہو گیا، آخری بات اختتام کرتے ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا دامن نہیں چھوڑتے، اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آئے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْكَ إِلَّا وَارِدُهَا، یا رسول اللہ ایک پل صراط سے سب کو گزرنا ہے، ایک پل صراط سے سب کو گزرنا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہا گیا یا رسول اللہ وہ پل جو ہے نا، پل صراط، وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، یا رسول اللہ اس کے اوپر سے سب نے گزرنا ہے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اے جبریل بس پھر یاد رکھنا میری امت گزر رہی ہوگی، میں پل کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا. میرا امتی جب پل پہ گڑ گڑائے گا، میرا امتی جب پل پہ گرے گا،
میرا امتی جب پل پہ گھسیٹا جائے گا، میرا امتی جب ادھر ادھر ڈول رہا ہوگا، میرا امتی جی وہی امتی جو دنیا میں کہتا تھا پگڑی رکھتا ہوں تو جناب میرے سر پہ گرمی لگتی ہے، وہی امتی جو کہتا تھا جناب میں اگر داڑھی رکھ لوں تو پھر میری تو شادی بھی نہیں ہوگی، وہی امتی جو کہتا تھا نماز پڑھنے کے لیے دل نہیں لگتا نماز کے اندر، جی وہی امتی جسے سردیوں میں وضو کرتے ہوئے سردی لگتی تھی لیکن مری جاتے ہوئے سردی نہیں لگتی تھی، بھئی وہی امتی جسے گرمی میں تراویح کے لیے کھڑے ہونے میں مسئلہ ہوتا تھا لیکن چوکوں میں کھڑے ہو کر گھنٹے گھنٹے بات کرنے میں تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، وہی امتی جو کہتا تھا جناب ڈھولک نہ بجایا تو شادی کیسے ہوگی، بھئی وہی امتی جب گڑ گڑائے گا گھٹنوں کے بل آئے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پل کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا اور یہی کہوں گا ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی دے، میری امت کو سلامتی دے، میری امت کو سلامتی دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ حضور پیدا ہوئے تو کہتے ہوئے ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں جا کر سجدے میں سر رکھ کے روتے جاتے بس یہی کہتے رہتے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ آج امت ذکر مصطفیٰ کو بول گئی، آج امت ذکر مصطفیٰ کو بدعت کہنے لگی، آج امت ذکر مصطفیٰ پہ فتوے لگانے لگے، جی یہی امت میرے نبی کریم علیہ السلام پل صراط پہ ہے تو ربی سلم امتی، حضور مشان پہ ہے تو ربی حبلی امتی۔ آقا اس دنیا سے جانے لگے، صحابی کہتے ہیں میں جب حضور کی قبر سے نکل رہا تھا مٹی ڈالنے ہی ڈالا تھا، اچانک حضور کے ہونٹ جو بیچ میں آئے، میں نے قبر میں حضور کے ہونٹوں کے پاس اپنی کان لگائے اور میں نے سنا میرے آقا دنیا سے جاتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے، میری امت کی بخشش کر دے۔ جی وہی امت جو کہتی ہے ماں کی کھانسی سے مجھے مسئلہ ہوتا ہے، وہی امت جو باپ کو کہتی ہے یہ میرے اوپر بوجھ بن چکا ہے، جی وہی امت جو آج بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، وہی امت کہ بہنوں کی عزت نہیں کی جا رہی، وہی امت کے لیے میرے محبوب ربی حبلی امتی کی صدا کرتے رہے، ربی حبلی امتی کی صدا کرتے رہے۔ یاران محترم میرے آقا نہ معراج کی رات میں بولے، نہ میلاد کی رات میں بولے، نہ وصال کی رات میں بولے، نہ محشر کے دن ہمیں بولے، پھر ہم کیسے امتی کہ اپنی زندگی میں حضور کو بول جائیں، ہم کیسے امتی کہ دن گزر جائے نمازوں کے بغیر گزر جائے، کیسے امتی کہ دن گزر جائے درود مصطفیٰ کے بغیر گزر جائے۔ نا ہمیں بھی امتی بننا ہے، آقا کی وفا کا حق ادا کرنا ہے، ہمیں بھی رسول پر درود بھیجنا ہے، ہمیں بھی آقا کا ذکر کرنا ہے۔ آج نیت کرو شب برات بڑی دور ہے، آج اسی لمحے ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں گے، ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ نماز میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج مسجدیں خوبصورت ہیں، آج مسجدیں خوبصورت ہیں، نمازی کتنے ہیں، نمازی کتنے ہیں؟ میں یہ بات اکثر کیا کرتا ہوں، آج محفل میں ہم کتنے ہیں، صبح نماز میں کتنے ہوں گے؟ جلوس جب ہمارے نکلتے ہیں تو جلوس میں ہم کتنے ہوتے ہیں، نماز میں ہم کتنے ہوتے ہیں؟ ہم نے اس عبادت کو ایک انجوائمنٹ کا نام دے دیا ہے، محفل کو ہم انجوائے کرتے ہیں، جلوس کو ہم انجوائے کرتے ہیں، میلاد کو ہم انجوائے کرتے ہیں۔ بھائی یہ انجوائے نہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے محفل میں آؤ سر کو ڈھانپ کے، محفل میں آؤ وضو کر کے، محفل میں آؤ نماز پنجگانہ پڑھ کے۔ کتنے ایسے ہوں گے نماز عشاء نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی، اب جب گھر جائیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، نماز عشاء بھی پڑھیں، نماز عشاء بھی پڑھیں۔ شیطان روکتا ہے جنت سے، اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف۔ کیسے کیسے بہانے رکھے، ایک رات 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔
تو ایسے رحیم رب کے قریب کیوں نہ جائیں، ایسے رحیم رب کی رحمت کیوں نہ لیں؟ تو یاران محبت داڑھی جن کی نہیں، کوشش کریں وہ داڑھی کو سجائیں۔ داڑھی مبارک میرے محبوب کی سنت ہے، میرے محبوب کی سنت۔ اس سنت کی یہ ایک ایسی سنت ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے۔ ایک ایسی سنت ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں جائے گی۔ امامہ پتہ نہیں کوئی پہنائے گا نہیں پہنائے گا، یہ تو ایسی سنت ہے قبر میں ساتھ ہی جائے گی۔ حضور جب دیکھیں گے تو کہیں گے وہ دیکھو میرا آیا ہے، میں ہوش آواز اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، جب تو نے کہا ہنس کے آیا میرا دیوانہ۔ تو یاران محترم ان محفلوں کا مقصد ہوتا ہے نماز پنجگانہ پڑھیں، اللہ رب العزت کی ہاں توبہ کریں، استغفار کریں، بالخصوص اپنے والدین کی خدمت کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب نماز پڑھتا ہوں سرور نہیں ملتا، بعض کہتے ہیں جناب نماز پڑھنے جاتے تو دل نہیں لگتا۔ بھئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، عبادت میں دل لگے گا۔ اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے نا تو پھر عبادت میں دل بھی نہیں لگے گا۔ ماں باپ کی خدمت سے عبادت کی لذت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔